خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، جی آیانو، ست بسم اللہ اور ببو خیرت۔ جی ہاں، یہ ایک بروہی زبان کا ایک جملہ ہے خوش آمدید کا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں آج کا دن اور ہر آنے والا دن ہمیں گناہوں اور فضولیات سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ کچھ اسپیشل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنے کالر جو ہیں، یعنی پہلے تو آپ کال پر اپنا پیغام ریکارڈ کروا کے بھیج دیا کرتے تھے اور ہم ان کے جوابات عرض کیے دیتے تھے، لیکن آج انشاءاللہ الکریم آپ کے کچھ ایسے ہمارے پاس ویورز ہوں گے جو کال پر مولانا اسد عطاری مدنی صاحب سے بات کر سکیں گے اور اپنے خواب کی تعبیر ڈائریکٹ پوچھ سکیں گے۔ اور یہ ایک اسپیشل اور یونیک ایپیسوڈ ہے۔ کیا ہوگا اس میں، کون لوگ ہیں، کیا خواب انہوں نے ڈسکس کیے ہیں یا کریں گے، اور ان کے جوابات کیا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ سیم پرابلم ہو، اور آپ کے سوال کا، آپ کے خواب کا جواب ان کے جواب میں پوشیدہ ہو، تو لہٰذا آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور پروگرام کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، کہیں پر بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اسپیشل ایپیسوڈ آج آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک بہت شاندار فضیلت آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو درود پاک کی ایک بہت شاندار فضیلت ہے، اور یہ خاص وہ لوگ کہ جو عمرہ پر جا رہے ہیں، جو اللہ پاک کے مقدس گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، یا کہیے کہ مدینہ طیبہ کی پرکیف ساعتوں اور پرکیف بہاروں کے مزے لینے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ شاندار عمل ہے۔ اور کیا عمل ہے؟ ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا کہ جو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ اے بندے، تو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ درود پاک کی کثرت کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا تعارف بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، میں آپ پر یہ راز آشکار کرتا ہوں، آپ کو یہ راز بتاتا ہوں۔ دراصل ایک مرتبہ میں حج کے ارادے سے جب نکلا تو میرے والد مرحوم میرے ساتھ تھے۔ والد صاحب کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ والد صاحب انتقال کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، اور میں غریب الوطنی کے ایک کیفیت میں تھا، میں سفر میں تھا، اور میرے پاس ارد گرد ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کو میں اپنا درد بیان کر سکوں۔ تو اچانک ایک ایسا نورانی چہرے والا شخص میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ شخص اس نورانی ہستی کو اپنا ماجرا سناتے ہیں اور ساری کیفیت بتاتے ہیں کہ یوں یوں میں حج کے ارادے سے نکلا اور میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، اس نورانی شخص نے اپنا دست اس شخص کے چہرے پر پھیرا جس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، اور دست پھیرتے ہی، ہاتھ پھیرتے ہی وہ چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان ان آنے والے شخص سے پوچھتا ہے کہ آپ کون بزرگ ہیں، اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا میں محمد عربی ہوں، اور تمہارا والد اگرچہ گناہ گار شخص تھا لیکن وہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو ہر وہ شخص کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے
تو میں مشکل میں اس کی داد رسی کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے کے جہاں دنیاوی فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ایک خزانہ ہاتھ میں آتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد طاری مدنی صاحب۔ حضور خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کیسی صحت ہے حضور آپ؟ الحمد للہ رب العالمین اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء آپ اللہ، ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ حضور آج سرپرائز ہے آپ کے لیے، اور سرپرائز یوں ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم لائیو کالرز کو انشاءاللہ شامل کرنے والے ہیں، اور کالر آپ سے بات کریں گے، آپ سے ڈائریکٹ اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں گے، کیا ان کے خواب ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ پہلے تو ہم ریکارڈڈ چیزیں جو دکھایا کرتے تھے، لیکن آج انشاءاللہ وہ کالر آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے جو جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایپیسوڈ آج کا بہت ہی شاندار ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے پروگرام میں آخر تک رہنا ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم۔ علم دین کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ آنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کال پر کون موجود ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بات کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے منصور بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ نے میری آواز پہچان لی؟ ماشاء اللہ۔ جی، کیا نام ہے آپ کا اور جی، کہاں سے الحمدللہ۔ آپ بات کر رہے ہیں؟ محمد عاصم قریشی بات کر رہا ہوں سر، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، صحیح صحیح۔ اور میری بھانجی نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر مجھے پوچھنی ہے۔ اسد بھائی آپ کی آواز سن رہے ہیں عاصم بھائی، اور آپ اپنا خواب بیان کیجیے۔ اچھا، اسد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بھانجی نے خواب صبح 6-7 بجے کے درمیان دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی کوئی رشتہ دار بچی ہے اور ان کے گھر میں تعویذ دبا رہی ہے، اور یہ بچی جو ہے جس نے خواب دیکھا ہے یہ مدرسہ پڑھاتی ہیں، اور اس وقت بھی وہ مدرسہ پڑھا رہی ہیں، اور مدرسے کے بچیاں جو پڑھنے آئی ہوئی ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ یہ اس رشتہ دار بچی نے ہی تعویذ دبایا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر اسد بھائی سے پوچھنی ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ عاصم بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی بھانجی جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور جس کے بارے میں دیکھا، ان کے گھریلو معاملات میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے تعلقات میں؟ ویسے ذاتی تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، نارمل سے ہیں، کوئی اچھا۔ رنجش وغیرہ، کوئی اس طرح کوئی لڑائی جھگڑے وغیرہ تو نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پھر ایسا ہے کہ دیکھیے، شیطان آپس میں لڑانے کے لیے، آپس کے معاملات خراب کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے خواب دکھاتا ہے۔ اور اب یہ تو بہت واضح سی بات ہے نا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو اور اگر یہ حقیقت ہو، جبکہ یہ تو خواب کا معاملہ ہے کہ فلاں میرے گھر میں تعویذ دبا رہا ہے اس لیے کہ نقصان پہنچائے، تو کیسی بڑی لڑائی اور کیسی دشمنی ہو جائے۔ تو خواب کے بنیاد پر ہم کسی مسلمان پر کوئی ایسا حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے حقیقت میں میرے بارے میں برا چاہا ہوگا، یہ بدگمانی کے اندر آ جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا خواب دیکھ کر تشویش ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں کوئی تشویش کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے، بس اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اور کسی سے شیئر بھی نہ کی جائے یہ بات کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے یا تم میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتی ہو۔ نارمل رہیں اور سمجھیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ ہمیں پریشان اور آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ تو اپنے تعلقات کو جیسے ہیں ویسے رکھیں، مزید بہتری کی کوشش کریں، لیکن خواب کی بنیاد پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ دیکھا گیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا۔ ہاں، تسلی کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عاصم بھائی مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بہت شکریہ حضور والا، جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اسد بھائی اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی میں ریز کرنا چاہوں گا، اور چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی رہنمائی عطا فرمائیں۔ کچھ چیزیں ہیں اس طرح سے جادو جنات اور اس تعلق سے تعویذات کے، اور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اس طرح کا،
اور کچھ ایسے معاملات بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کا جن کا جنات پر جادو پر بہت زیادہ وہ ایک بلیو رکھتے ہیں، اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ ایسا جادو وغیرہ ہے، لیکن بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہو جانا، اور جب گھر میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو اس کو خالصتاً اس طرح سے یہ جوڑ دینا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. صحیح. جادو اور جنات کا انکار یہ جی. تو ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ درپیش رہتا ہے. آپ نے جس کیٹیگری کا تذکرہ کیا ہے تو وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کرنے کے کام نہیں ہوتے، فارغ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ میں چھت سے بھی اگر نیچے اترتے ہوئے سلپ ہوا ہوں تو یہ بھی کسی جن نے مجھے دھکا دیا ہے، اگر آج میرے کاروبار میں بکری کم ہوئی ہے تو یہ کسی نے جادو کروایا ہے، صحیح. بچہ بیمار ہوا ہے تو پڑوسن نے کچھ کروایا ہوگا، اگر بیٹا فیل ہو گیا ہے تو رشتہ دار نے کچھ کیا ہوگا. تو ہر دوسری چیز کو جن جادو اور جنات کے ساتھ ریلیٹ کرنا یہ افراط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا بعض لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. ہاں جی. اور شاید اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی انوالومنٹ معاشرے میں ہوا کرتی ہوگی. عورتیں نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر مردوں کے مقابلے میں چونکہ کمزور ہوتی ہیں تو وہ بہت جلد ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. البتہ اپنی حفاظت کے لیے جنات سے، جادو سے، بری چیزوں سے وظائف اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، کانشیس رہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا کہ بعض لوگ اس کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک انسین چیز کو اس طرح اپنے ہر معاملے کے اندر حاوی کرتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ذہنی مریض جو ہے وہ بن جائیں گے. پھر اسباب سے زیادہ بندہ ان چیزوں کی طرف جو ہے نا، جو اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے ان کی طرف متوجہ ہو کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. صحیح صحیح. اللہ پاک ہمیں خیریت سے رکھے. اور افراط و تفریط کا حضور آپ نے تذکرہ کیا، یہ افراط و تفریط یہ کیا ہوتا ہے؟ کثرت کسی چیز کی بلا وجہ، صحیح، بہت زیادہ ہونا یا کسی چیز کا بہت کم ہونا، یعنی اعتدال کے مخالف سمجھ لیں. صحیح. یعنی جو ایک اعتدال ہے، بیلنس ہے، جی، اس کے خلاف جو چیز ہے وہ یا تو افراط ہوگی یا تفریط ہوگی، زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ لینا یا کسی چیز کے بارے میں بہت کم سوچ لینا، بہت زیادہ بہت کم، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی طبیعت میں بالکل بیلنس ہونا چاہیے، اور نظریات کے اندر اور اس طرح تھاٹس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں کو رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کسی بھی پریشانی کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو ناظرین اکرام، کچھ ہمارے پاس ریکارڈڈ کوسچنز بھی ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی. رات کو سوئے ہوئے خواب میں والد صاحب نے کوئی چیز مانگی ہے کہ یہ مجھے دو، کوئی یہ کپڑا پہننے کے لیے واسکٹ، وفات پا گئے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں؟ والد کو دیکھا ہے جو کہ وفات پا گئے ہیں اور وہ لباس کا تقاضا کرتے ہیں. تو جس نے خواب میں دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ والد صاحب کی کوئی ایسی بات تو نہیں کسی سے شیئر کر رہے کہ جو نہیں کرنے کی ہے، کوئی راز کی بات، کوئی چھپی ہوئی بات، ایسی بات کہ جو والد صاحب کو پسند نہ ہو کہ میری یہ بات کسی سے بیان کی جائے. لباس کی تعبیر راز سے، چھپی ہوئی پوشیدہ بات سے کی جاتی ہے. اور اگر مردہ اپنے ستر کے لیے یا اپنے جسم کے لیے لباس کا تقاضا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جو پیچھے ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہوں جو نہیں کہنی چاہیے، غیبت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے. یاد رہے کہ جس طرح زندہ مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح فوت شدہ کے بھی حقوق ہوتے ہیں. بعض چیزوں میں تو فوت شدہ کے بارے میں زیادہ سینسیٹیوٹی بیان کی گئی ہے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عیبوں پر جس طرح زندگی میں پردہ رکھنے کا حکم تھا، مرنے کے بعد بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو اب جو چاہیں ہم کسی سے اس کی بات شیئر کرتے رہیں. اس کی کوئی ایسی بات ہمارے علم میں تھی، کوئی راز کی چیز تھی، کوئی ایسا فعل تھا، کوئی ایسا عمل تھا، کوئی ایسا اس کی شغف تھا جو ہم زندگی میں تو کسی سے بات کرتے ہوئے ذرا گھبراتے تھے، لیکن اب وہ چونکہ دنیا سے چلا گیا اب ہم جو ہے آزاد ہو جائیں، ایسا نہیں. تو اپنے انداز پر بندہ غور کر لے. کامن سینس کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا غور کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اصلاح کا پہلو آپ کے سامنے آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کال دیجیے.
افتخار حسین میرا نام ہے، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر رہا ہوں رات کو۔ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پانا یہ باعث برکت ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگر کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی رزق کی تنگی دور ہوگی۔ اگر کوئی بے چین ہے، بے قرار ہے، تو اللہ پاک اسے چین اور قرار عطا فرمائے گا۔ مجموعی طور پر قرآن مجید کی ان آیات کو اور اس صورت کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا اللہ پاک کی نعمت ملنے، اچھی خبر ملنے اور پریشانی کے دور ہونے کی علامت ہے۔ صحیح۔ حضور، خواب میں جیسے کچھ چیزیں ادب کی بھی دیکھی جاتی ہیں، قرآن کریم کا تذکرہ ہوا ہے تو ایسا سوال بھی کیا جاتا ہے کہ خواب میں قرآن کریم کی بے ادبی کرتے ہوئے انسان اگر خود کو دیکھتا ہے تو جیسے ظاہر میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی کبھی مصحف شریف، قرآن پاک کبھی زمین پہ تشریف لے آتا ہے تو ایک دل کے اندر ایک بھار ہوتا ہے کہ میں کوئی صدقہ کروں، کیا کروں۔ تو اسی طرح اگر کوئی خواب کی کیفیت میں قرآن کریم کی بے ادبی کرتا ہوا خود کو محسوس کرتا ہے، یہ اس طرح دیکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا انڈیکیشن ہے، اس خواب کے پیچھے کیا راز ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اگر جان بوجھ کے نہیں کیا پھر تو ظاہر ہے کہ اس پہ نہ جاگتے ہوئے کوئی الزام ہے، اور خواب میں تو ظاہر ہے ویسے بھی اس پر کیا الزام ہوگا۔ لیکن یہ ساری باتیں جیسا کہ آپ نے کہا، جاگتے ہوئے اگر قرآن مجید کسی کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، زمین پر تشریف لے آتا ہے تو ایک بے چینی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ اگر خواب میں دیکھے تب بھی بے چینی ہوتی ہے۔ ذرا مسلمان ہے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ خواب میں بھی میں اس طرح کا اپنے ساتھ کوئی ماجرا یا معاملہ دیکھوں۔ صحیح۔ تو صدقہ کرنا کوئی لازم یا ضروری تو نہیں ہوتا کہ شریعت نے واجب قرار دیا ہو، لیکن ایک اچھا عمل ہے، بندہ اپنی دل کی تسلی کے لیے کہہ لیں، ایک اللہ پاک کے بارگاہ میں رجوع کے لیے کہہ لیں کہ یار اگر میری اس کے اندر کوئی مسٹیک تھی یا کوتاہی تھی، بھلے وہ بائی مسٹیک ہی تھی، لیکن پھر بھی میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ کرنا ایک اچھی بات ہے، اور کوئی بھی ایسا نیک کام کہ جس سے دل کو تسلی ہوتی ہو تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ کہ خواب میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، جب جاگتے ہوئے الزام نہیں ہے تو خواب میں کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر وہ کچھ صدقہ کر دیتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسا کام کہ جس سے مسلمان کے دل کو اطمینان ہو اور ہو بھی جائز اور اچھا، تو وہ بالکل کر لینا چاہیے تاکہ ذہن میں ایک جو بوجھ سا ہوتا ہے وہ کسی حد تک دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اور کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں منصور احمد بات کر رہا ہوں آپ سے، ادری ضلع فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عاصم۔ محمد عاصم، جی محمد عاصم بھائی، فیصل آباد سے آپ بات کر رہے ہیں۔ مولانا سعد اتاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کیا تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں خواب کی؟ حضور، میں خواب دیکھا ہے کہ میں شام کا وقت ہے، تقریباً سورج کی روشنی موجود ہے، تو ایک گلی میں پنجرا موجود ہے جس میں 2 سفید رنگ کے مرغے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مرغے کو میں نے نکال کر ذبح کر کے اس کی ہانڈی بنا کے سالن بنا کے کھا لیا، جبکہ ایک پنجرے میں بقایا ہے۔ اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ کیا فرمائیں گے حضور ان کے خواب کے بارے میں؟ اتنا عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا ہے؟ 16 تاریخ کی رات کو۔ اچھا، اور خواب دیکھنے کا وقت کیا تھا؟ خواب دیکھنے کے وقت تقریباً صبح نماز سے کچھ دیر پہلے ہی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک تھی اس دن، یعنی کہ کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں؟ نہیں؟ بالکل ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کے کام کاج کے معاملات اور دیگر جو کاروبار کے یا جاب؟ جی الحمدللہ بالکل سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اچھا خواب ہے۔ حلال پرندے کو ذبح کر کے کھانے کے لیے اس کو پکانا اور کھا لینا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو کوئی نعمت مزید عطا فرمائے گا، کوئی اچھی خبر آپ تک پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے کسی کام کا آپ کا ارادہ تھا اور اس کے اندر کوئی دشواری یا تنگی کا سامنا تھا، اللہ پاک کی رحمت سے وہ آپ کا کام درست ہو جائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین اکرام، آئیے بڑھتے ہیں مزید کالر کی جانب اور مزید دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ حضور ذوالفقار علی اتاری، خواب میں نا یہ اکثر بڑی بڑی نہریں جو ہے نا جی، اکثر خواب میں یہ دیکھی جاتی ہیں، بڑی بڑی نہریں، قریب قریب جنگلات، نہریں، بڑی بڑی نہریں ہیں،
अच्छा है नहर, बहती नहर का देखना, जबकि उसका पानी भी दुरुस्त हो जैसा कि होना चाहिए। तो ये अल्लाह पाक की नेमत मिलने की अलामत होती है, अच्छी खबर मिलने की दलील होती है। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में है तो अल्लाह पाक की रहमत से उसे आसानी नसीब होगी। तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाना चाहिए। माशाल्लाह, ये भी अच्छा ख्वाब हो गया। हुजूर, वैसे नॉर्मली जो नहरें होती हैं, जैसा आपने साफ पानी की फरमाया, तो ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जैसे जिन नहरों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो ज़्यादातर ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है, तो वो एक पहाड़ी जो पानी होता है वो नहरों की सूरत में पाकिस्तान में स्पेशली इस तरह से आता है, तो पानी गंदला होता है, जैसे कि मटियाला होता है, रेड कलर का भी बाज़-औक़ात देखने को मिलता है। तो इस तरह की अगर कोई ख्वाब में इस तरह की कैफियत देखता है पानी की, तो उसके बारे में भी यही कोई ताबीर होगी या डिफरेंट होगी? यही होगी, क्योंकि नहर के पानी का दुरुस्त और सही होना वो यही है सही कि वो मिटियाला सा होगा और उसके अंदर जो भी रेडिश टाइप होगा, तो वही नेचुरल है। यहाँ पर गलत उसको कहा जाएगा या बदला हुआ पानी उसको कहा जाएगा सही कि जिसके अंदर कोई गंदगी है या काला पानी है किसी और सेवरेज के पानी की मिलावट की वजह से या किसी और वजह से, तो उसको कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये मुराद वो नहीं है कि जो हम घर में पानी पीते हैं उस कलर का पानी होगा तो ये साफ कहलाएगा, नहीं। नेचुरल जो दरियाओं का, नहरों का पानी होता है तो उसको साफ ही करार दिया जाएगा। सही। वैसे होता हुजूर, एक दो बार मैंने चेक किया है, होता साफ, मतलब मीठा पानी होता है नॉर्मली, जैसे मीठा। हाँ जी, मीठा होता है। ज़ाहिर है उसका कलर अब नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में बहता हुआ वो आ रहा है, हाँ जी, तो उसका कलर वो तो नहीं होगा ना कि जो हम घर में फिल्टर वाटर यूज करते हैं हाँ जी। उसमें, और उसमें तो फर्क होता है। बकिया माशाअल्लाह बहुत बड़ी नेमत है जहाँ भी ये पानी होता है, क्या बात। और बड़ा ताकतवर होता है। लोग पीते भी हैं, जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं दरियाओं का पानी, और वही पानी तो फिल्टर होके घरों में भी आता है। जी, ऐसा ही है। तो अल्लाह की नेमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, मज़ीद सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है, और इसी दौरान हम आपको एक पैकेज भी दिखाया करते हैं, और उसमें कुछ शख्सियत का ख्वाब बयान होता है, उसमें कुछ सबक है, कुछ पैगाम के पीछे एक राज की बात आपको बताई जाती है। वो क्या ख्वाब है और उसके पीछे क्या आज आपको एक लेसन दिया जा रहा है। आइए एक खूबसूरत सा पैकेज मुलाहजा करते हैं। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, ख्वाब एक अजीब दुनिया है। इसमें कभी मुश्किल चीज़ें नज़र आते हैं, कभी आसानियाँ नज़र आती हैं, कभी मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात दिखाए जाते हैं, तो कभी माजी से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जी हाँ, ये ख्वाब कभी अंबिया को भी दिखाए जाते हैं और ख्वाब के ज़रिए अहकामात भी बयान किए जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ मिसालें किताबों में मौजूद हैं, लेकिन आज आपको एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या बयान करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से नकल करते हैं। उन्होंने ख्वाब देखा कि दो सब्ज़ हुल्ले में, सब्ज़ लिबास में मलबूस शख्स हैं और उनके हाथ में नाकूस है। नाकूस एक आला कह लें, पुराने ज़माने में ऐलान करने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो बजाया जाता था। उसके अंदर से बहुत बड़ी आवाज़ पैदा हुआ करती थी। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये दे दें। तो उन्होंने कहा आप इससे क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि मैं लोगों को नमाज के लिए जमा करने के लिए इसमें से आवाज़ पैदा करूँगा। उन्होंने कहा कि हम आपको इससे बेहतर अल्फाज बता देते हैं, इससे अच्छे अल्फाज जो है वो बता देते हैं। और फिर उन्होंने अल्लाहु अकबर आखिर तक अजान के कलिमात इनको बताए, और फिर फरमाया कि जब तुम जमात कायम करने लगो तो यूं कह लिया करो अल्लाहु अकबर, और आखिर इकामत तक के ये कलिमात बताए। आप फरमाते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, और मैंने ख्वाब में वो जो कलिमात थे वो पेश किए, सुनाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, और आपने इरशाद फरमाया कि बिलाल को साथ ले लो, उसकी आवाज़ बहुत बुलंद है, आप उनको ये कलिमात बताते जाओ और वो जाकर लोगों को नमाज के लिए जमा करें, गोया के अजान कहें। तो आप फरमाते हैं कि मैं बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मस्जिद की तरफ गया,
اور میں نے ان کو یہ کلمات بتائے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات دہرائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر مبارک پر تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج رات اللہ پاک کی رحمت سے میں نے خواب میں اذان کے یہی کلمات سنے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ناظرین، اس سے پتہ لگا کہ اذان کے جو کلمات تھے جو آج تک جاری ہیں، قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے، اسی طرح اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں تعلیم فرمائے، اور انہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دہرایا گیا تو پسند فرمایا اور انہیں قائم فرمایا۔ تو خواب کی دنیا بھی ایک عجیب دنیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سوں کے لیے یہ معلومات نئی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ قسمت اگر ساتھ دے اور آپ خوش قسمت ہوں تو زندگی میں ضرور اذان کہیے، اقامت کہیے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ قسمت والوں کا یہ کام ہے، ہر ایک کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی، لیکن اذان اور اقامت کہنے کی جو شرائط ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور جو کلمات اذان اور اقامت ہیں وہ درست طور پر سیکھنا بھی ہم پہ لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ تو جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ پیکج ملاحظہ کیا۔ اسی طرح کے مزید اگر آپ سیگمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں۔ جی ہاں، لنک آپ کی اسکرین پر ہے اور اسے آپ وزٹ بھی کیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سبسکرائب بھی کر لیجئے اور علم دین کا خزانہ حاصل کیجئے۔ جی ہاں، خواب کی تعبیر کے شارٹ ویڈیوز، سیگمنٹس اور دیگر اس طرح کی جو پروگرام میں چیزیں ہم آپ تک پہنچایا کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں ایزیلی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مزید کالر کی جانب اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اندر گھر کے باہر بلاس وغیرہ ہوا ہے، بم وغیرہ پھٹا ہے نا، 2 بھائیوں کی شادی ہے، وہ دونوں اس کے اندر گر گئے اور مر گئے ہیں۔ یا اللہ خیر حضور، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں شادی کا بھائیوں کا سلسلہ ہو اور کچھ خدشات اور کچھ خبریں، اور آج کل کچھ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں تو کسی خبر کی وجہ سے بھی اس طرح کا خواب نظر آتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں یا خاندان میں کچھ جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے تو بھی مختلف خیالات اس طرح نظر آتے ہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر واقعی گھر میں شادی کا ماحول ہے اور شادی ہونے والی کسی کی گھر میں تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، مل کر کچھ میلاد کر لیں، کوئی بھی اس طرح کا نیکی کا کام کر کے، تو انشاءاللہ اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ اور اللہ کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کیا بات ہے ناظرین اکرام، صدقہ دیجئے اور صدقہ دیتے وقت یہ نیت بھی کیجئے کہ میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو صدقہ دینے کی ترغیب پر مشتمل ہیں، تو صدقہ بھی دیجئے اور ساتھ میں اس نیت کو بھی ایڈ کر لیجئے، شامل کر لیجئے کہ میں صدقہ اس نیت سے بھی دے رہا ہوں کہ جہاں اللہ پاک مجھے مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے دور فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں یہ صدقہ پیش کر رہا ہوں۔ تو انشاء اللہ الکریم آپ کا صدقہ دینا یہ ایک خزانہ ثواب کا آپ کے ہاتھ انشاءاللہ الکریم آئے گا۔ جی دکھائیے۔ سلمان ہے، مجھے خواب میں جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک ٹائپ کے خواب آتے ہیں، جیسے دنیا ختم ہو رہی ہے اور جو ہے نا جیسے زلزلے سے آ رہے ہیں، طوفان سے آ رہا ہے۔ براہ کرم خواب کی تعبیر بتا دیں مجھے۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے آپ ان کے بارے میں؟ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور دنیا نے تو ختم ہونا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہرحال آپ نے جو کیفیت بیان کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہوں، یا حالات میں کچھ ایسے معاملات ہوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ کچھ خبریں بھی اچھی نہیں ہیں، دنیا کے حالات بھی ظاہر مجموعی طور پر کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہیں، روٹین میں رکھیں
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आफियत वाला मामला होगा। ज़लज़ले का आना ये आजमाइश की अलामत होती है, किसी दुख या किसी तकलीफ में मुब्तला होने की भी दलील होती है। रूटीन में कुछ ना कुछ सदका करते रहें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आफियत होगी। और अगर मुस्तकिल इस तरह के ख्वाब आते हैं जैसा कि आपकी गुफ्तगू से मालूम हो रहा था, तो एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, आप भी कर सकते हैं, दीगर नाज़रीन भी अगर किसी परेशानी का शिकार हों ख्वाबों की वजह से, तो सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिरू ये पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक, तो बुरे और डरावने और इस तरह के परेशान कुन ख्वाबों से नजात मिलेगी। अल्लाह पाक हमें मुश्किलों से महफूज रखे। नाज़रीन किराम, मुश्किलें इंसान को जहाँ पर सबक सिखाती हैं, जहाँ पर अच्छों और बुरों की, अपने और परायों की पहचान करवाती हैं, इसी के साथ साथ ये मुश्किलें बहुत सारे लेसन्स भी देकर जाती हैं। तो मेन ये है कि इंसान इन मुश्किलों को लेकर के अपनी यानी यूँ कहिए कि अपने के ऊपर बर्डन लेता है या हेजिटेशन का शिकार होता है, एंजाइटी का शिकार होता है, बहुत सारी बीमारियों में चला जाता है, या फिर इसी मुश्किल को वो अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। तो बहरहाल फैसला आपने करना है और ये फैसला आप पर हम छोड़ते हैं कि मुश्किल के वक्त आपने क्या करना है। हमारी सजेशन ये है कि मुश्किल को आपने अपने सर पे सवार नहीं करना और उनके उपाय, उनके हल और उनकी सोल्यूशन के लिए आपने आगे बढ़ते रहना है और उनके हल करते रहना है। अल्लाह पाक खैरियत वाला मामला फरमाए और हम सब पर रहमत की नज़र फरमाए। और नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और आपने सवालात और जवाबात का सिलसिला मुलाहजा किया है। आप भी मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी चैनल देखने की दावत देते रहिए। नमाजों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम। ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की ताबीरें